تو 3 دن 3 راتیں یہاں پہ گزری، طوفان تھما، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا اب آپ چلیں آگے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام غار ثور سے نکلے اور پہاڑ کی بلندی سے ایک نظر بیت اللہ کو دیکھا، اور حضور نے فرمایا میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا اگر یہ لوگ مجھے مجبور نہ کرتے۔ واقعی وہ محبتوں کا مرکز ہے، جو حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، آپ ان سے پوچھیں جب مکہ چھوڑتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے، جیسے پتہ نہیں کوئی خزانہ چھین لیا گیا۔ مدینہ سے نکلتا ہے اشکبار آنکھیں سے پتہ نہیں کیا چیز چھین لی گئی مجھ سے، یہ اس کے ساتھ ہے کہ ایمانی اور طبعی محبت ہے ہر انسان کی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا اگر یہ لوگ مجھے مجبور نہ کرتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سفر مدینہ منورہ کی طرف شروع ہوا، اور راستہ دکھلانے کے لیے اجرت پر ایک کافر کو لیا گیا، عبداللہ بن عریقت، اجرت پہ اس کو لایا گیا، کیونکہ جو معروف راستہ تھا اس کے اوپر تو قریش نے آدمی کھڑے کیے ہوئے تھے، تو اس لیے کسی غیر معروف راستے سے جانا تھا مدینہ منورہ۔ جیسے ساہیوال جو معروف راستہ ہے، جو مین سڑک ہے، اب اس پر تو ناکے لگے ہوئے ہوں پولیس کے، تو جانا کدھر سے ہے؟ تو ظاہر کوئی آدمی ایسا ہو جو دیہاتوں سے لے کے چلا جائے ہیں جی، تو معروف راستے کو چھوڑ کر غیر معروف راستے سے جانا ہے، اس کے لیے اجرت پر ایک کافر کو لیا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے، حضور اونٹنی پہ سوار ہیں، سیدنا صدیق اکبر کے غلام بھی ساتھ ہیں، اور مکہ مکرمہ سے نکلے، اور کچھ فاصلے کے اوپر ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ ان کا خیمہ ہے، اور انہوں نے چھوٹی سی ایک دکان بنا رکھی ہے۔ قافلے آتے ملک شام سے، دوسرے ممالک سے، مدینہ منورہ سے، تو وہ خرد و نوش کی اشیاء ان سے خریدتے، جیسے ہماری زبان میں آج کل کہہ سکتے ہیں ٹک شاپ، یہ تو سمجھ آتا ہے نا؟ ہاں، بڑا سمجھ آتا ہے یہ۔ ہاں، تو اس طرح کا ایک پوائنٹ بنا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے، سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں، دیکھا ایک خاتون بیٹھی ہے، تو سیدنا صدیق اکبر گئے اور جا کے پوچھا بھی تمہارے پاس کو کھانے پینے کی چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں، قحط کا زمانہ ہے اور میرا شوہر بکریاں چرانے گیا ہوا ہے، بس یہ ایک بیمار بکری کھڑی ہے اور گھر میں کوئی چیز نہیں، نہ کوئی گوشت ہے، نہ کوئی پنیر ہے، نہ کوئی اور کوئی چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے، ساری بات بتائی۔ حضور نے فرمایا کہ اس سے پوچھو یہ جو بکری کھڑی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیمار ہے، یہ چل نہیں سکتی، اور جو تندرست بکریاں ہیں اس کا شوہر لے کر جنگل میں گیا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا تم اس سے جا کے کہو ہمیں اجازت دے، ہم اس بکری کا دودھ نکال لیں۔ سیدنا صدیق اکبر گئے۔ اب دیکھو کیسی غلامی ہے، یہ نہیں عرض کیا کہ حضور اس نے تو بتا دیا وہ بیمار ہے، وہ تو دودھ کیا دینا، وہ تو چل ہی نہیں سکتی۔ حضور کا حکم تھا، تشریف لے گئے، جا کے کہا تو اس نے کہا میری طرف سے اجازت ہے، مگر یہ دودھ کہاں سے دے گی، یہ تو بیمار ہے، چل ہی نہیں سکتی، کچھ کھاتی پیتی بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام قریب تشریف لائے، میری طرف دیکھو، حضور نے نبوت والا ہاتھ اس بکری کی کمر کے اوپر پھیرا۔ اچھا یہاں سے ایک بات اور بھی بتا دوں، اچھے بھلے بندے آ جائیں گے ساڑی کنڈ تے ہاتھ پھیر دے جی تسی، کیا آپ جانور ہیں، بکری ہیں، کیا ہیں؟ بھینس نہ ملے تو مالک اس کی کمر کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے، وہ دودھ دیتی ہے، تو بھئی آپ کو اللہ نے انسان بنایا ہے، پتہ نہیں یہاں سے مسئلہ نکال لیا کوئی، تو بھئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت والا ہاتھ اس کی پشت کے اوپر پھیرا، یہ حضور کا معجزہ ہے، یہ حضور کی شان ہے، جو کام حضور کے ہیں وہ آپ نے کیوں شروع کر دیے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ہے، یہ حضور کا معجزہ ہے۔
حضور نے اپنا دستے مبارک اس کے اوپر پھیرا، سیدنا صدیق اکبر فرماتے ایک دم وہ تندرست ہوئی اور اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے اس کا دودھ نکالا اور ایک بڑا برتن بھر گیا۔ حضور نے سب سے پہلے معبد سے فرمایا پیو۔ اب وہ دودھ بھی پی رہی ہے، کبھی وہ برتن کو دیکھتی ہے، کبھی بکری کو دیکھتی ہے، کبھی حضور کی طرف دیکھتی ہے کہ یہ بکری کا دودھ ہے، اتنا دودھ تو ایک اونٹنی بھی نہیں دیتی جتنا ایک بیمار بکری نے دے دیا۔ کاش کہ وہ حضور کے ہاتھوں کی طرف دیکھتی کہ یہ ہیں وہ نبوت والے ہاتھ جس کی وجہ سے یہ ساری برکت آئی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رخ انور کی طرف دیکھتی ہے، سیدنا صدیق اکبر کی طرف دیکھتی ہے، اور کبھی بکری کی طرف، کبھی دودھ کی طرف۔ حضور نے فرمایا دودھ پیو، پیا۔ حضور نے فرمایا اور پیو، خوب سیر کر کے پلایا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پیا، ساتھیوں نے پیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ دیر آرام فرمایا، اور جب آپ کے پیشانی مبارک کے اوپر پسینے کے قطرات آئے نا تو وہ ایسے چمکنے لگے جیسے موتی چمکتے ہیں۔ معبد ایک ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہی ہے ان قطرات کو اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ مبارک کو، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت گزاری کو بھی دیکھ رہی ہے۔ اور جب انہوں نے حضور کا حلیہ اور نقشہ بتایا تو یہ لفظ خاص طور پر بولا، میں نے بادشاہوں کے نوکر چاکر دیکھے ہیں، میں نے لوگوں کے غلام دیکھے ہیں، مگر ایسا خدمت گزار نہیں دیکھا جیسا ابو بکر صدیق ہے۔ ایسا خدمت گزار میں نے نہیں دیکھا کہ وضو کا پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پسینہ مبارک کا قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ایسا خدمت گزار نہیں میں نے دیکھا۔ متاثر ہوئی، پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعارف کرایا، اور یہ اس کی خوش قسمتی ہے، نقد دل دے دیا، کلمہ پڑھا، حضور کے غلاموں میں شامل ہو گئی۔ حضور نے بیعت فرمایا، حضور آگے تشریف لے گئے۔ شام کو اس کا شوہر آیا ابو معبد، اس نے کہا معبد یہ کیا گھر کا نقشہ ہے آج؟ بڑی عجیب سی خوشبوئیں آ رہی ہیں، یہ کہاں سے خوشبوئیں ہیں؟ اور یہ گھر میں اتنا وافر دودھ کہاں سے آ گیا؟ بکری تو وہی بیمار ہے اور وہ بھی بڑی تندرست بھاگتی پھرتی ہے، اور گھر کی کیفیت کچھ اور ہے۔ تو معبد نے کہا، وہ کسی شاعر نے خوب کہا ہے نا،